السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ہے، اور یہ جتنی بھی ویڈیو ہم بناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحت کے متعلق آگاہی دی جا سکے، تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے صحت مند رہ سکیں، اور جو حضرات مطب پر نہیں پہنچ سکتے، دور دراز رہتے ہیں، باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کا فائدہ ہو جائے، وہ ادھر سے ہی یہ چیزیں استعمال کر کے تو اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں۔ آج ہم جس بوٹی کے اوپر بات کریں گے وہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بارے میں کتابوں میں بہت سارے الفاظ ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کو میں چھوٹی سی بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی درخت سوکھ جائے تو اس کو اگر وہ بوٹی 1 ماہ تک دی جائے تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ یہاں سے اس کی افادیت دیکھیں کہ وہ کتنی افیکٹو ہے انسانوں کے لیے۔ اب اس کا نام آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے کہتے ہیں اشگندھ ناگوری، بڑی اہم ہے۔ اس کو آشوگندھا بھی کہتے ہیں اور اس کو اکسن بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں، ہندوستان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ دیکھیں، آشوگندھا جو لفظ بولا گیا ہے۔ اب آشوگندھا جو ہے، آشو گھوڑے کو کہتے ہیں، گندھا تیز چلنے والا گھوڑا، اور واقعی ہی جو اس کو استعمال کرتا ہے اس کے اندر گھوڑوں جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ اب اس کے فوائد کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر کمزوری ہو، جسمانی کمزوری ہو، اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ قد کو بڑا کرنے کے لیے بہترین چیز ہے، جسم کو فربا کرنے کے لیے بہترین ہے۔ جن عورتوں کا دودھ کم آ رہا ہو ان کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، اور اس کے علاوہ کمر درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، اور جراثیم کی کمی کے لیے، جو بے اولادی والے حضرات ہیں جن کے سیمنز کم ہیں اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ ناظرین، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر میں آپ کو گنوانا چاہوں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ نیند جس کو کم آتی ہو اس کے لیے بہترین، اگر مردوں کو جریان، احتلام، صورت انزال کا مسئلہ ہو اس کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو لکوریا ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ موڑوں کے درد کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے فوائد تو بے شمار ہیں۔ اب اس کا طریقہ استعمال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کریں گے تو اس سے آپ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جراثیم کے لیے آپ اس میں اشگندھ ناگوری لے لیں، موسلی سفید وہ لے لیں، ستاور لے لیں، مغز پنبہ دانہ لے لیں، اور تخم کونچ لے لیں۔ ان سب کو برابر وزن لے کے اس میں کوزہ مشری شامل کریں، آدھی چمچ صبح آدھی شام استعمال کروائیں 1 مہینہ۔ 1 مہینے کے بعد آپ رپورٹ کروائیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جراثیم والا حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ عورتوں کے جو امراض ہیں، امراض نسواں، اس کے لیے بڑی بہترین ہے۔ اگر آپ اشگندھ ناگوری لیں، مغز پنبہ دانہ لیں، بادام کی گری لے لیں، اور تل سفید لے لیں، ان سب کو آپ مکس کریں، اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو آدھی چمچ صبح آدھی شام دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اور اگر دودھ کم آ رہا ہو تو اسی نسخے کو آپ اس میں اشگندھ ناگوری، ستاور اور بدھاری کند، یہ 3 چیزیں لے لیں، اور اس میں آپ کوزہ مشری ڈال لیں، اور اس کو زیرے والا دودھ بنائیں، اس کے ساتھ استعمال کر لیں۔ جن عورتوں کو دودھ کم آتا ہے، بچے اچھی طرح فیڈ نہیں کر سکتے، ان کو استعمال کروائیں، دودھ وافر مقدار میں آ جاتا ہے۔
اور دودھ کے حوالے سے یاد رکھیں، عورتوں کو اپنے بچوں کو دودھ لازمی پلانا چاہیے۔ جو عورتیں بڑی شوقین ہوتی ہیں کہ ہم دودھ نہ پلائیں اور نہ ہی دودھ پلانا پڑے، تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ چیسٹ کینسر اسی وجہ سے زیادہ عورتوں کو ہوتا ہے جو عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیں صورت انزال، جریان اور احتلام کے لیے۔ اس کے لیے آپ ایسا کر لیں، سب سے پہلے آپ اشگندھنا گوری لے لیں 50 گرام، ستاور لے لیں 50 گرام، اور بدارہ لکڑی لے لیں 50 گرام۔ تینوں کو آپ مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد اس میں کوزہ مشری شامل کریں، آدھی چمچ صبح شام 1 مہینہ استعمال کرائیں۔ اس سے جریان، احتلام، صورت انزال تینوں چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ جن بچوں کا قد نہیں بڑھتا اس کے لیے اشگندھنا گوری لے لیں اور مغز پمبا دانہ، یہ قد کو بھی بڑھاتا ہے، جسم کو فربا بھی کرتا ہے۔ اگر آپ صرف قد بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں اشگندھ لے لیں 50 گرام اور اس میں اتنی ہی چینی ملا کے آدھی چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ دیں، انشاءاللہ بچوں کا قد بڑھ جائے گا۔ اگر بچے چھوٹے ہوں تو چمچ کا چوتھا حصہ، بڑے ہوں تو آدھا چمچ۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لکوریے کے لیے آپ اشگندھنا گوری لے لیں اور اس کے ساتھ رال لے لیں، اور اس کے بعد مازو اور مائی لے لیں۔ ان سب کو برابر وزن لے کے پیس لیں۔ پیسنے کے بعد چمچ کا چوتھائی حصہ صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں، انشاءاللہ لکوریے کا معاملہ، کمر درد کا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اگر اس کو استعمال کروانا چاہتے ہیں کثرت حیض، جن کو ماہواری آتی ہے رکتی نہیں، اس کے لیے اشگندھنا گوری لے لیں 50 گرام اور اس میں رال سفید وہ لے لیں 30 گرام، اور اس میں 50 گرام کوزہ مشری شامل کریں اور اس کو شربت انجبار کے ساتھ دے دیں، یا ویسے ہی آدھی چمچ صبح شام تازہ پانی کے ساتھ دے دیں۔ اس سے ماہواری آنا بند ہو جائے گی۔ اس سے ماہواری جو زیادہ آتی ہے وہ بلیڈنگ جو ہے رک جائے گی اور ٹائم پہ ہر دفعہ ماہواری آیا کرے گی۔ یہ اس کے بڑے بہترین۔ اور اب آپ دردوں کے لیے آ جائیں۔ دردوں کے لیے اس میں آپ اشگندھنا گوری لے لیں 50 گرام، سونڈ لے لیں 50 گرام، سونڈ کے بعد آپ لے لیں کالی مرچ، وہ بھی آپ لے لیں 50 گرام، سرنجہ شیری بھی لے لیں 50 گرام۔ یہ ساری چیزیں 50 گرام لے کے ان کو پاؤڈر کر لیں اور چوتھا حصہ چمچ کا صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ دیں۔ کمر درد کے لیے، موڑوں کے لیے، جوڑوں کے دردوں کے لیے، بخار کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو آ جائیں، اگر صرف مہروں کا مسئلہ ہے اس کے لیے صرف اشگندھنا گوری اور کوزہ مشری برابر وزن لے کے آدھی چمچ صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں تو اس کے لیے اشگندھنا گوری 50 گرام اور تل دیسی 50 گرام اور بھنے چنے 50 گرام تینوں برابر وزن لے کے آدھی چمچ صبح آدھی شام دودھ کے ساتھ دیں۔ دودھ میں دار چینی ڈال دیں، انشاءاللہ اس سے ان کو جو بستر کے اوپر پیشاب کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو بوڑھے ہیں جن کو پیشاب بار بار آتا ہے وہ بھی یہی عمل کر سکتے ہیں۔ جو شوگر کا پیشنٹ ہے، کمزور ہے، جسم میں دردیں ہیں، وہ اکیلی ہی اشگندھنا گوری پیس لے، چمچ کا چوتھائی حصہ صبح شام ہمراہ نیم گرم دودھ اس میں دار چینی ملا کے لیں تو شوگر کے مریضوں کے لیے جن کے اندر کمزوری ہے، طاقت کی کمی ہے، ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی اس کے لیے بڑی بہترین ہے۔ اگر آپ اشگندھنا گوری لے لیں 50 گرام، اس کے ساتھ آپ تل لے لیں 50 گرام، اس کے بعد بادام کی گری لے لیں 50 گرام، تینوں کو باریک پیس لیں اور یہ آدھی چمچ یا 1 چمچ، بڑا ہو تو 1 چمچ، چھوٹا ہو تو آدھی چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ روزانہ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے نیند اتنی سکون کی آئے گی، آپ 2 دن استعمال کر لیں، تیسرے دن آپ دیکھیں آپ کو نیند کتنی اچھی آتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ گیا، اس میں کچھ لوگ آتے ہیں جن کو پیشاب میں جلن آتی ہے، وہ اس کے بیج لے لیں، 4 ماشے کی خوراک وہ استعمال کریں، پانی کے ساتھ پیشاب جو جل کے آتا ہے، رک کے آتا ہے، بار بار آتا ہے، انشاءاللہ اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے فوائد انتہائی زیادہ ہیں۔ کمر درد کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، ہڈیوں کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ اشگندھنا گوری آپ 50 گرام لیں اور دودھ میں شامل کر کے ہڈیوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے بہترین چیز ہے۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو اشگندھنا گوری ہے اس کے بارے میں بہت سارے
آپ کو بہت ساری آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، اس کے بے شمار فائدے ہیں اور بڑی ہی زیادہ جگہوں پہ یہ فائدہ کرتی ہے، اور اس کو آپ ایک بات یاد رکھیں، اس کو استعمال کروائیں اور رزلٹ لیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا رزلٹ لیں، استعمال کروائیں، رزلٹ لیں، اور رزلٹ لینے کے بعد میرے لیے اور میری والدہ کے لیے خصوصاً جو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیے خصوصاً دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور مجھے ہمت اور طاقت دے تاکہ میں آپ کے سامنے اور اس طرح کی اچھی انفارمیشن ویڈیو لے کے آؤں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر لازمی کریں تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ جب یہ لوگوں تک پہنچے گی اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، کیوں؟ جو انسان کسی دوسرے کا فائدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اس سے ڈبل فائدہ کرتا ہے۔ تو کوشش کریں بھائی، اس ویڈیو کو غور سے سننے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کریں اور آپ خود بھی صحت مند اور تندرست ہوں، اور اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کا فائدہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔